بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم پڑھیں گے سبق نظم جو نئی آواز میں ہے۔ اس میں آپ کی کتاب 11th کلاس کی جو کتاب ہے نظم، اس میں ہے یہ، اور دیکھتے ہیں ہم۔ نظم کے معنی انتظام، ترتیب یا آرائش کے ہیں۔ نظم کے جو معنی ہے، لفظی معنی ہے، اس کا مطلب انتظام کرنا یا ترتیب سے کرنا یا آرائش یعنی خوبصورتی یا سجانا، سجاوٹ کرنا۔ نظم شاعری کی ایک ایسی صنف ہے، صرف معنی قسم، جس میں کسی خیال کو تسلسل کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ یعنی کہ کسی بھی ایک ہی خیال کو مسلسل بتایا جاتا ہے، اس کے بارے میں ہی کہا جاتا ہے۔ اب آپ یہ سوچیں گے کہ پھر اس سے غزل اور نظم میں کیا فرق ہے؟ تو غزل اور نظم میں یہ فرق ہے کہ غزل میں ہر شعر کے معنی الگ ہوتے ہیں، جبکہ نظم مسلسل ہوتی ہے، مسلسل ایک ہی معنی پیش کیا جاتا ہے، ایک ہی خیال پیش کیا جاتا ہے۔ نظم کے لیے نہ تو حیت کی کوئی قید ہے، حیت معنی بناوٹ، کسی بھی طرح کی نظم ہو سکتی ہے، اور نہ موضوعات کی، اور کسی بھی موضوع، کسی بھی ٹاپک پہ آپ نظم لکھ سکتے ہیں یا نظم پڑھ سکتے ہیں۔ غزل اور مثنوی کی حیت میں بھی نظمیں کہی گئی ہیں۔ مثنوی تو طویل نظم ہوتی ہے۔ حیت کے حساب سے نظم کی 4 قسمیں ہیں۔ پہلے قسم دیکھیں گے پابند نظم۔ پابند نظم کیسی نظم ہوتی ہے؟ ایسی نظم جس میں بحر کے استعمال، قافیوں کے استعمال کی ترتیب مقررہ اصولوں کی پابندی کی گئی ہو، پابند نظم کہلاتی ہے۔ یعنی اس میں قافیہ بھی ہو، ردیف بھی ہو، اور ساری وہ چیزیں ہوں جو نظم کی پابندی کرتی ہوں۔ پھر دوسری ہے نظم معرہ۔ معرہ یعنی آری، آری کا مطلب ہوتا ہے خالی۔ ایسی نظم جس کے تمام مصرے برابر ہوں مگر ان میں قافیے کی پابندی نہ ہو، نظم معرہ کہلاتی ہے۔ ردیف تو ہونا چاہیے لیکن قافیہ نہیں ہوتا ہے، تو مصرے لیکن دونوں برابر ہوتے ہیں، تو ایسی نظم جو ہوتی ہے نظم معرہ کہلاتی ہے۔ تیسری قسم ہے نظم کی آزاد نظم۔ آزاد سے ہی سمجھ گئے ہوں گے، ایسی نظم جس میں نہ تو قافیے کی پابندی کی جاتی ہے اور نہ مصرے برابر ہوتے ہیں، تاہم بحر کی پابندی کی جاتی ہے۔ کچھ حد تک بحر کی تو پابندی کی جاتی ہے لیکن نہ تو مصرے برابر ہوتے ہی، لائنیں چھوٹی بڑی ہو سکتی ہیں، اور قافیے کی کوئی ایسی خاص پابندی نہیں ہوتی ہے، کہیں کہیں کر لیتے ہیں، کوئی نہیں بھی کرتا۔ چوتھی ہے نثری نظم، جیسے کہ نام سے ظاہر ہے کہ نثر سے ملتی جلتی نظم۔ نثری نظم میں چھوٹی بڑی نثری سطریں ہوتی ہیں، لائنیں ہوتی ہیں، اور اس میں نہ تو ردیف کی پابندی ہوتی ہے، نہ قافیے کی پابندی ہوتی ہے، اور نہ ہی وزن کی پابندی ہوتی ہے۔ وزن کا مطلب ہوتا ہے دونوں مصرے برابر ہونے چاہیے، تو ایسی کوئی پابندی نہیں ہوتی۔ نثری نظم کا رواج دنیا کی تمام زبانوں میں عام ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ ہمیں کیا پڑھنا ہے۔ ہمیں پڑھنا ہے افسر میرٹھی کی نظم، لیکن اب جو ہم نظم پڑھنے جا رہے ہیں پابند نظم ہے، جس میں قافیہ، ردیف، ہر چیز کی پابندی کی گئی ہے۔ افسر میرٹھی کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ افسر میرٹھی بہت مشہور شاعر گزرے ہیں، خاص طور پہ بچوں کے لیے انہوں نے بہت اچھا لکھا ہے۔ ان کا جو پیدائش ہے وہ 1898 میں ہوئی تھی، اور ان کا انتقال 1924 میں ہوا تھا۔ افسر میرٹھی کا پورا نام حامد اللہ تھا۔ وہ میرٹھ میں پیدا ہوئے۔ وہ ابتدائی تعلیم کے بعد 1930 میں میرٹھ کالج میرٹھ سے انہوں نے BA اور پھر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے LLB کی ڈگریاں حاصل کی۔ جوبلی کالج لکھنؤ میں اردو کے استاد مقرر ہوئے اور ترقی پا کر وہیں وائس پرنسپل ہو گئے۔ 1950 میں وہاں سے سبکدوش میں ریٹائر، ان کا انتقال لکھنؤ میں ہوا۔ ان کے موضوعات کا دائرہ بہت وسیع تھا۔ وہ بچوں کی نفسیات سے اچھی طرح واقف تھے۔ بچوں کے لیے کہتے تھے، تو بچوں کی نفسیات سے واقف تھے کہ بچوں کو کیا چیز پسند آتی ہے، بچوں کے دل کو کیا چیز چھوتی ہے۔ انہوں نے بچوں کے لیے بہت سی نظمیں لکھی ہیں۔ بچے ان کی نظمیں دلچسپی سے پڑھتے ہیں۔ ان کی زبان سادہ اور عام فہم یعنی سمجھ میں آنے والی، سادہ، سلیس، آسان۔ انہوں نے بچوں کے لیے 16 کتابیں لکھی ہیں، جن میں آسمان کا ہمسایہ، لوہے کی چپل، درسی کتب، پیام روح اور نقد الادب بہت مقبول ہیں۔ مقبول معنی مشہور۔
فطرت یعنی نیچر، اور حب الوطنی یعنی وطن سے محبت ان کے خاص موضوعات ہیں۔ تو ہم ان کی نظم پڑھنے جا رہے ہیں۔ نظم کا نام ہے خواہشیں۔ یہ خواہشیں کس کی خواہشیں ہیں؟ کس کی خواہش ہے؟ خواہش کی جمع خواہش ہے، یہ ایک بچے کی خواہش ہے جو کہتا ہے درد جس دل میں ہوں میں اس کی دوا بن جاؤں، کوئی بیمار اگر ہو تو شفا بن جاؤں، دکھ میں ہلتے ہوئے لب کی میں دعا بن جاؤں، ہائے وہ دل جو تڑپتا ہوا گھر سے نکلے، اف آنسو جو کسی دیدہ تر سے نکلے، میں اس آنسو کو سکھانے کو ہوا بن جاؤں۔ بچہ کہتا ہے کہ جس دل میں کوئی بھی تکلیف ہو، درد ہو، میں اس کی دوا بننا چاہتا ہوں، میں لوگوں کی مدد کرنا چاہتا ہوں، لوگوں کو ہر طرح سے خوش کرنا چاہتا ہوں، کوئی بیمار اگر ہو تو شفا بن جائے، شفا مانے ٹھیک کرنے والا، تو اگر کوئی بیمار ہو تو میں اس کو ٹھیک کر دوں، اس کے لیے اس کے درد کی دوا بن جاؤں، دکھ میں ہلتے ہوئے لب کی میں دعا بن جاؤں، اگر کوئی دکھ سے کسی کے لب ہلتے ہیں تو میں ان کی دعا بن جاؤں، ان کے لیے میں ایسا کام کروں کہ ان کا دکھ ختم ہو جائے۔ اس کی بات انہیں پتہ ہے، غریب ہو یا دکھی جو انسان ہوتا ہے اس کا دل تڑپتا ہوا ہے، وہ گھر سے نکلا ہے تڑپتا ہوا، اور وہ آنسو جو کسی دیدہ تر سے، دیدہ تر آنسو بھری آنکھیں، ان سے جو آنسو نکلتا ہے میں ان آنسوؤں کو سکھانے کے لیے ہوا بننا چاہتا ہوں، یعنی کہ میں ان کی تکلیف کو دور کرنا چاہتا ہوں۔ میں آج آپ کو یہیں تک پڑھاؤں گی، اس کے بعد اگلا لیسن میں بعد میں اپلوڈ کروں گی، اسی کا دوسرا حصہ، اور ابھی تک آپ اس کو دیکھیے۔